محترم ناظرین، کسی بھی مضمون کا علم ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس مضمون کو دوسروں تک پہنچانا، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ الگ بات ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اور اسی لیے تدریس کو ایک فن مانا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی مضمون کو مؤثر طریقے سے دوسروں تک ترسیل کرنا، دوسروں تک پربھاوشالی ڈھنگ سے پہنچانا، یہ ایک ٹیکٹ ہے، یہ ایک فن ہے۔ اور اسی لیے استاد کو تدریس کی ان تدابیر کا، ان اپروچز کا علم ہونا بہت ضروری ہے، جن کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اس زبان کی تدریس کے لیے، جیسے یہاں ہم اردو زبان کی بات کر رہے ہیں، تو اردو زبان کی تدریس کے لیے، مؤثر تدریس کے لیے استاد کو ان اپروچز کا علم ہونا اور اس پر مہارت حاصل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ استاد جو تدابیر اختیار کر رہا ہے ٹیچنگ میں، وہ تدابیر یعنی اپروچز سائیکولوجیکل ہونی چاہیے، منطقی ہونی چاہیے، مؤثر ہونی چاہیے، طلباء کی ذہنی، جسمانی اور سماجی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ہم تدریس کے دوران جن تدابیر کا یا اپروچز کا استعمال کر رہے ہیں وہ کتنی کارگر ثابت ہوں گی۔ تو اردو زبان کے مدرس کو تدریس سے متعلق جن اپروچز کا علم ہونا ضروری ہے، موٹے موٹے طور پر جو 3 اپروچز ہیں جن کا ہم تذکرہ اپنے ویڈیوز میں کریں گے، اور پھر جو سرسری طور پر ہم کچھ اور اپروچز ہیں جن کا دھیان رکھنا ایک مدرس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اپنے ویڈیو میں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں ان 3 اپروچز کی، 3 تدابیر کی، جن کا جاننا ہر مدرس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی تدبیر ہے سمپل ٹو کمپلیکس اپروچ، سہل سے مشکل کی جانب پیش رفت، سرل سے کٹھن کی جانب چلنا، یہ پہلی اپروچ۔ دوسری اپروچ ہے شناسا سے غیر شناسا کی جانب پیش رفت، یعنی نون ٹو ان نون اپروچ، گیات سے اگیات کی طرف چلنا۔ اور تیسری اپروچ اس کی الٹی ہے اگیات سے گیات کی طرف چلنا، یعنی غیر شناسا سے شناسا کی جانب پیش رفت، ان نون ٹو نون اپروچ۔ تو یہ 3 بڑی اپروچز ہیں جن کا ہمیں تدریس میں دھیان رکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم شروعات کرتے ہیں پہلی اپروچ کی، پہلی تدبیر کی، جس کا نام ہے آسان سے مشکل کی جانب پیش رفت۔ سمپل ٹو کمپلیکس اپروچ، یہ تدریسی تدبیر اس بات کی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ سہل سے یعنی آسان سے مشکل کی جانب تدریس کی جانی چاہیے۔ یعنی جب ہم اپنی تدریس کی شروعات کریں
تو وہ آسان کنٹینٹ کے ساتھ ہوں، آسان مواد کے ساتھ ہوں، اور آسان مواد سے دھیرے دھیرے جب ہم تدریس کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو دھیرے دھیرے پھر ہم مشکل کنٹینٹ کی طرف، کمپلیکس کنٹینٹ کی طرف بڑھیں، کیونکہ آسان کنٹینٹ اگر بچے کے سامنے ہم پہلے رکھیں گے تو اس کا آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اس کی اس کنٹینٹ کو پڑھنے اور سمجھنے میں دلچسپی پیدا ہوگی، اس کو الجھن پیدا نہیں ہوگی، اس کو وہ اچھا لگے گا، اور دھیرے دھیرے جب آپ سمپل چیز اس کو سمجھا دیں گے اور سمپل سے آپ کمپلیکس کی طرف چلیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے سے اس کو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی رہیں گی۔ یہ ایک منطقی سائیکولوجیکل طریقہ ہے، لاجیکل طریقہ ہے، اور ایک افیکٹو طریقہ ہے، سائنسی طریقہ ہے، سائنٹیفک، اور طبیعی طریقہ ہے، طبیعت کے مطابق، انسان کے مزاج کے مطابق یہ طریقہ ہے۔ کیونکہ مشکل مواد، مشکل چیز اگر آپ نے بچے کے سامنے ایک دم سے رکھ دی اور پھر آپ نے اس مشکل کنٹینٹ کی تدریس سے شروعات اگر کی اور وہ بچے کو سمجھ میں نہیں آئی تو نہ صرف بچے کی دلچسپی ختم ہو جائے گی بلکہ بچے کے لیے یا سیکھنے والے کے لیے، مکتسب کے لیے، لرنر کے لیے یہ کنٹینٹ الجھن کا باعث بن جائے گا، اور جب اس کو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کو چھوڑ دیں، اس کی طرف سے اپنا ذہن ہٹا لیں، کیونکہ جب چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اور مشکل اس کے لیے پیدا ہوگی، سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پھر وہ ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کی جانب سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ ٹیچنگ کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ سمپل کنٹینٹ سے شروع کریں۔ جیسے آپ اردو زبان کی تدریس کر رہے ہیں اور آپ زبان پڑھنا بچے کو سکھا رہے ہیں تو آپ شروعات جملوں سے نہیں کریں گے، بلکہ آپ شروعات سب سے آسان کنٹینٹ یعنی حروف تہجی سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کو یا سیکھنے والے کو، مکتسب کو آسان چیزیں سکھائیں گے، یعنی اس کو حروف تہجی سکھائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو جملوں پر لائیں گے، اور جملوں میں بھی سب سے پہلے آپ شروعات ان جملوں پر نہیں، آپ الفاظ پر لائیں گے، معاف کیجیے۔ اس کے بعد پھر آپ ان کو الفاظ سکھانا شروع کریں گے، اور الفاظ میں بھی وہ الفاظ جو ایسے حروف سے مل کر بنتے ہیں جو آپس میں جڑتے نہیں، جیسے رب، رے اور بے دونوں پورے بنتے ہیں اور جڑتے نہیں، تو یہ آسان ہے۔ جب وہ بغیر جڑنے والے اور پورے بننے والے حروف کے الفاظ سیکھ جائیں گے، 2 حرفی الفاظ، تب آپ ان کو جڑنے والے یعنی آدھے حروف کے ساتھ بننے والے الفاظ سکھائیں گے۔ تو دھیرے دھیرے جب آپ سمپل سے کمپلیکس چلیں گے تو وہ چیزوں کو سیکھتے بھی رہیں گے، جب وہ چیزوں کو، نئی نئی چیز کو روز سیکھیں گے تو ان کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جس کلاس میں تدریس کر رہے ہیں تو کلاس کے تمام بچے ایک ہی ذہنی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، کچھ بچے ہوشیار ہوتے ہیں اور کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، کچھ بہت کمزور ہوتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں بھی سمپل ٹو کمپلیکس تدبیر اپروچ اچھی رہتی ہے، کیونکہ اس سے میکزیمم بچوں کو، میکزیمم اسٹوڈینٹس کو لرننگ ہونے کی گنجائش رہتی ہے۔ جو کمزور بچے ہیں یا جو اوسط درجے کے بچے ہیں وہ بھی آپ کی تدریس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ بھی لرنر بن جاتے ہیں، سیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ بھی چیزوں کو یا اس سبق کو جو آپ پڑھا رہے ہیں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ اپروچ ہے، اور جب بھی آپ
کسی سبجیکٹ کی تدریس کریں تو کسی بھی سبجیکٹ کی تدریس سے پہلے جب آپ لیسن پلان بنائیں، پلاننگ کریں، تو اس اپروچ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اچھے نتائج اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب اس تدریس کی اس اپروچ کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لاجیکل ہے، منطقی ہے، یہ نفسیاتی بھی ہے یعنی سائیکولوجیکل بھی ہے، یہ طبیعی بھی ہے یعنی منشیہ کے، انسان کے مزاج کے مطابق بھی ہے، یہ سائنٹیفک بھی ہے یعنی سائنسی بھی ہے، اور یہ مؤثر ہے یعنی افیکٹو ہے۔ یہ اس کے پازیٹو پہلو ہے۔ تو محترم ناظرین، آج ہم نے اردو تدریس کے تدابیر یعنی ٹیچنگ اپروچز کیا ہوتی ہیں اور ان کا سیکھنا، یہ ایک مدرس کے لیے ان کا جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، اور ایک تدبیر سمپل ٹو کمپلیکس اپروچ یعنی سہل سے مشکل کی جانب پیش رفت کا بھی مطالعہ کیا، اس پر چرچا کی۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلی جو 2 تدابیر ہیں، شناسہ سے غیر شناسہ اور غیر شناسہ سے شناسہ کی جانب پیش رفت، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ فقط والسلام، آداب۔